ومتابعة حبيب الله مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan jangan lupa pula kata beliau, kalau sholat berpakailah atau berpakaianlah dengan pakaian yang baik, berhias. Kita ini harus sadar sholat itu menghadap kepada siapa? Kita ini menghadap kepada Allah. Jangan kita pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi, wangi-wangian, cuma pas mau keluar rumah saja. Kerja pakaiannya bagus, kondangan pakaiannya bagus, pas sholat pakai kaos oblong, kaos panas dari dosu, pakai bahasa Indonesia, mungkin kaos oblong maksudnya. Pakai kaos, ya, jangan kata beliau. Ini kadang-kadang sholat pakai baju tidur, bangun tidur pakai sholat pakai itu juga, tidur pakai itu juga. Tidak sopan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau nemuin orang, kita apalagi orang yang terhormat, kita akan memakai pakaian-pakaian yang bagus. Maka kita ini mau menghadap kepada Allah, pakailah pakaian-pakaian yang bagus, pakailah pakaian-pakaian yang rapi. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat jangan sampai, kata beliau, dianjurkan jangan sampai nggak pakai kopiah, peci, tutup kepala. Jangan sampai nggak pakai ini, katanya. Kenapa? Orang sholat nggak pakai peci itu hukumnya makruh. Sah sholatnya tapi makruh, tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu kata beliau, iya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat, dalam berpakaian, ya, itu akan menambahkan khusyuk kita. Oleh karenanya lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad. Beliau sebut di antara nama Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Khusyuknya luar biasa. Iya, kenapa? Karena mereka sadar sholat itu nggak ada siapa. Kita ini nggak sadar sholat nggak ada siapa. Depan kita tembok, dinding, itu aja kita anggap gitu. Kita sholat ini ngadep kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanamkan hal itu dalam hati kita, insya Allah sholat kita khusyuk. Insya Allah kita betul-betul berpakaian yang rapi karena ini menghadap kepada Allah. Oleh karenanya banyak riwayat menceritakan Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin, mereka itu kalau mau takbir, belum sholat baru mau takbir, gemetar badannya. Bahkan beliau gambarkan seperti burung kalau basah. Burung itu kan kalau basah dia melepaskan sayapnya itu kan untuk menghilangkan basahnya, gemetar maksudnya. Mereka kalau sholat gemetar tangannya, sekujur tubuhnya gemetar. Ditanya kenapa mau sholat kok gemetar, pucat mukanya. Apa kata mereka? Karena kami sadar kami sholat ini ngadep kepada siapa? Ketakutan. Itulah para sahabat Nabi, itulah daripada para tabi'in keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mereka itu banyak diberikan Allah futuh, Allah bukakan ilmu laduni, Allah bukakan segala-galanya dalam sholat mereka. Kenapa? Karena sholatnya betul-betul dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kata beliau kita semua diberikan khusyuk dalam sholat kita. Allah berikan hati yang hadir dalam sholat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa innama yu'tas sabirun نور الصابرين بصبرهم على الطاعات وتركهم وصبرهم على ترك المحرمات وصبرهم على الابتلاءات فيعطون الدرجات العاليات. لكن لا يسأل العبد الصبر، لكن يقول كما قال الحبيب محمد اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء. Kata beliau, seseorang itu akan diberikan daripada nur sabirin atau cahaya bagi orang-orang yang sabar kalau mereka itu sabar dalam ibadah. Ibadah pun perlu kesabaran. Kita menghadapi musibah perlu kesabaran. Kita diuji, dicoba oleh Allah perlu kesabaran. Semuanya perlu yang namanya sabar. Ya, maka dengan itu Allah akan berikan. Kalau kita sabar, mampu melewati ibadah dengan kesabaran, Allah akan berikan nur dalam hati kita. Makanya salah satu daripada doa Nabi SAW, Nabi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta diberikan, Nabi minta kepada Allah diberikan as-sabra indal ghadha, kesabaran ketika turun daripada ghadha dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu menghadapi itu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. الله يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى لنواظبنا على الصلاة في أوقاتها وفي جماعة ويبشرنا وإياكم بالقيام بما أمر الله به
وبما أمرنا وسن له النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أحسن الوجوه وأتمها. Mudah-mudahan kata beliau Allah permudah kita untuk saling bahu membantu atau saling bantu-membantu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk melaksanakan daripada ibadah yang khusyuk dan mudah-mudahan kata beliau kita juga diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang sempurna. ويوفقنا وإياكم لتربية أولادنا على المنهج المصطفوي وعلى سنة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق وأدب وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسعد بهم في الدنيا وفي يوم القيامة. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik kepada anak-anak kita dan kita diberi taufik oleh Allah untuk dapat mendidik anak-anak kita mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sehingga mereka tumbuh besar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا وقد عزم كل واحد منا ومنكم أن يحول حالته السيئة إلى حسنة والحالة الحسنة إلى أحسن، فكل منا أدرى بحاله ما حد يعرف حال الثاني، لأن الله سبحانه مطلع على كل شيء، لكن المخلوق لا يطلع إلا على الظاهر، وكل منا أدرى بنفسه فليصلح نفسه بنفسه فليصلح نفسه بنفسه فما عاتب المرء الكريم كنفسه. Maka mudah-mudahan kata beliau tidaklah kita membubarkan diri kecuali Allah ubah keadaan kita yang tadinya buruk menjadi keadaan yang baik. Keadaan yang baik mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih baik. Karena setiap kita tidak pernah ada yang tahu keadaan masing-masing. Tinggal kita memperbaiki diri kita. Kita tidak pernah tahu keadaan orang, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik. فهذه أعظم فائدة نصرف بها من هذا المجلس، وهي أحب الأشياء للنبي وتفرح روح النبي وتقر بها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan kata beliau tidaklah kita membubarkan diri kecuali kita ini melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Nabi, melakukan hal-hal yang menggembirakan Nabi Muhammad SAW. الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويجيبنا كل شر. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم جنبنا كل ما يسودك عنا، اللهم وفقنا لأداء الحقوق كلها على ما تحب وترضاه يا رب العالمين. واشرح صدورنا في صلاح أمورنا في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. واجعل آخر كلاما بعد انقضاء أجالنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها الصلاة على الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. ثبت إنا في قلوبنا زر بها ذنوبنا زر بها عيوبنا اصلح بها قلوبنا اصلح بها جوارحنا وانصر بها إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. وارحم المسلمين واصلح أمر المسلمين واستر المسلمين وفرج عن المسلمين حيثما كانوا يا رب العالمين. وانصر المجاهدين وأذل الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا ومن أحاط بشر الكل أجمعين.
ارحمنا وارحم برحمة من عندك آمين تغنينا بها عمن سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقذف في قلوبنا رجاك ولا تقطع رجانا ولا تقطع رجانا عن رب العالمين برحمتك يا أرحم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.